اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اور اگر اس نمبر پر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو دوسرا نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ مہینے میں یا ہفتے میں 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، پلیز ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے ان 13-14 دنوں میں، تو اسرائیل میں کیا تباہی مچی ہے اس کو لے کر پہلی بڑی خبر ہے کہ ایران پر جو اسرائیلی حملے ہوئے ہیں، ایران پر جو اسرائیلی حملے ہوئے ہیں اس میں 606 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ وہیں پر 5300 سے زیادہ، یعنی 5300 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی جو فاؤنڈیشنز ہے، انہوں نے جنگی جرائم کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر صحت محمد رضا ظفرقندی نے گزشتہ کل بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے جاری فضائی حملوں میں اب تک 606 افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ 5332 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق، ان کے رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹے سب سے زیادہ ہولناک ثابت ہوئے، جن میں 104 افراد کی جانیں گئی ہے۔ ظفرقندی نے یہ بھی بتایا کہ یہ حملے 13 جون سے شروع ہوئے تھے اور تاحال اب تک بغیر کسی وقفے کے یہ حملے جاری ہے۔ ایرانی حکام نے ان حملوں کو سنگین جنگی جرائم قرار دیا ہے اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کا ڈیمانڈ مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت صحت نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس جاری تصادم میں اسرائیل میں اب تک 28 افراد ہلاک ہوئے ہیں اسرائیل میں، اور 3238 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ خیر، اسرائیل غزہ اور فلسطین میں بھی جنگی جرائم کا مرتکب ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں بھی اسرائیل کی اس جرم کے خلاف باقاعدہ ساؤتھ افریقہ اور کئی ملکوں نے اپیل داخل کی ہے کہ ایران کے اسرائیل کے اس جنگی جرم پر اسرائیل کی گرفت کی جائے، پکڑ کی جائے، انہیں سزا دی جائے۔ اور اب ایران پر بھی جو اسرائیل نے حملے کیا تھا، جس کے بعد ایران نے کرارا جواب دیا، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ جو جنگی جرائم ہیں اس کی آزادانہ ایمانداری کے ساتھ انکوائری ہونی چاہیے۔
آئیے ناظرین، ایران نے بھی کس طریقے سے تباہی مچائی ہے اسرائیل میں، اس کو لے کر بھی بڑی خبر آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں کئی مقامات پر تباہی کے نشانات چھوڑے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں جو اس کا شہر حیفا ہے اور تل ابیب ہے، یہاں پر 30,000 سے زائد مکان مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران اور اسرائیل جنگ بھلے ہی رک گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، لیکن یہ اپنے پیچھے تباہی کے بہت سارے نشانات یہ جنگ چھوڑ گئی ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں ہی اپنی فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دونوں ہی ملکوں کو اس جنگ میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے تو کچھ ایسے آنکڑے سامنے آئے ہیں جو حیران کرنے والے ہیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محض 12 دن کی جنگ میں اسرائیل میں تقریباً 39,000 افراد نے معاوضے کے لیے درخواست دی ہے، جس میں بیشتر مکانات کے ٹوٹنے پھوٹنے کی شکایتیں ہیں۔ خیر، جنگ تو تباہی ہی لاتی ہے۔ دونوں ملکوں کا یعنی ایران کا بھی اور اسرائیل کا بھی زبردست نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایرانی وزیر خارجہ کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوتین کے ساتھ، جی ہاں یعنی رشیا کے ذمہ دار اور لیڈر کے ساتھ ملاقات بڑی پیاری اور بڑی شاندار رہی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جتنے شکوک اور شبہات ظاہر کیے جا رہے تھے یا جو قیاس آرائیاں مارکیٹ میں چل رہی تھی، ان تمام شکوک کو ایرانی وزیر خارجہ نے دور کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ تہران اپنے روسی حلیف سے ناراض ہے۔ بدھ کے روز انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات بہت شاندار ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ روس کے صدر پوتین سے 23 جون کو ہونے والی ملاقات نہایت عمدہ اور نہایت شاندار رہی۔ وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات امید افزا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرق اوسط کے نمائندے نے یہ کہا ہے کہ منگل کو امریکہ اور ایران کے درمیان جو ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ بھی امید افزا تھی، اور واشنگٹن امریکہ طویل مدتی امن ایگریمنٹ کے لیے پر امید ہے۔ یعنی اب یہ جنگ یوں سمجھے کہ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اسرائیلی اپوزیشن پارٹی کے ایک لیڈر نے کلیئر طور سے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ پر واپس آئے گا یا نہیں، یہ فیصلہ ایران کے طرز عمل پر ہوگا، نیتنیاہو پر نہیں۔ یعنی ایران کا جو بھی نگیٹو اینڈ پازیٹیو رول رہے گا، اس کے اعتبار سے اسرائیل پھر جنگ پر واپس آئے گا یا نہیں، یہ فیصلہ ایران کے رول پر ہوگا، ایران کے طرز عمل پر ہوگا۔ اور اسرائیلی آرمی چیف نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف مہم ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آئیے ناظرین، غزہ کو لے کر، فلسطین کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں ایرانی آتنکواد سے جو تباہی مچی ہے وہ دنیا نے دیکھا، لیکن دنیا مجرم کی طرح خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ مگر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں بھی جنگ کے خاتمے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کے بیان کی حماس نے بھی، مجاہدین کی تنظیم نے بھی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد اب غزہ میں سیز فائر کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ٹرمپ نے عالمی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈز میں نیٹو سمٹ سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ غزہ کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ جلد ہی غزہ کے حوالے سے بہت اچھی خبر سامنے آنے والی ہے، جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ یعنی غزہ میں بھی جنگ کے خاتمے کے لیے پیش رفت ہوئی ہے اور ٹرمپ کے بیان کی حماس نے بھی تصدیق کی ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، خبر ہے کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے 3 افراد کو سزائے موت کا فیصلہ ایرانی عدالت نے کیا ہے۔ ایران نے بدھ کے روز اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں 3 افراد کو پھانسی دے دی۔ ایرانی عدلیہ کی ویب سائٹ میزان آن لائن کے مطابق جن افراد کو سزائے موت دی گئی ان کے نام ادریس علی، آزاد شجاعی
اور احمد رسول بتائے گئے ہیں۔ ان افراد کو شمال مغربی ایران کے شہر میں پھانسی دی گئی جو ترکی کی سرحد کے قریب ہے۔ عدلیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان تینوں افراد نے ملک کے اندر ہتھیار درآمد کرنے اور قاتلانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی کوشش کی تھی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعاون کیا، اسرائیل کی مدد کی اور یہودی حکومت کی مدد کی، یعنی اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ایرانی عدالت نے ان کو سزائے موت دی ہے۔ اور ایرانی حکام کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل سے جاری تنازع کے دوران جنگ جب شروع ہوئی تو اس دوران ایسے الزامات میں یعنی جاسوسی کے الزامات میں اب تک کم از کم 700 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ پھانسیاں حالیہ دنوں میں دی گئی ایسی سزاؤں کا تسلسل جاری ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسئلے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ